نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مومن اپنے برادر مومن کی ملاقات کے لیے اس کے گھر پر جاتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے ایک ایسا فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کو خداوند عالم کا سلام پہنچا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کے لیے جنت میں جگہ معین فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک مومن کی حکایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک مومن اپنے برادر مومن کی ملاقات و زیارت کے لیے اس کے مکان پر گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اطلاع دی، ابھی وہ نکلنے نہ پایا تھا کہ ایک فرشتہ نے بار کر اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے اور اس سے تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے صرف ملاقات کرنے آیا ہوں اور کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ اچھا سنو، مجھے خدا نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کا سلام پہنچا دوں اور تمہیں یہ بتلا دوں کہ تمہارے اس عمل کے عوض میں خدا نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے، اور خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جو مومن اپنے برادر مومن کی زیارت کو جاتا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ میری زیارت کو آئے، اور میری زیارت کا بدلہ صرف جنت ہے۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے برادر مومن کی ملاقات کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے برادر مومن کی ملاقات کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کے پیروں کے نیچے اپنا ایک پر بچھائے اور سر پر ایک پر سے سایہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک برادر مومن کی ملاقات کے لیے جانا راہ خدا میں 10 بندوں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام داؤد بن سرحان سے فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں کو میرا سلام پہنچا دو اور ان سے کہو کہ جو شخص اپنے برادر مومن سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اور آپس میں بات چیت کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک فرشتہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے لیے مسلسل دعا کرتا رہتا ہے، اے داؤد، باہمی ملاقات اور مذاکرہ سے ہمارے دین کی بقا ہے اور بہترین دم وہی ہے جو ہمارے ذکر کو تازگی دیتا رہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملتے رہو کہ اس سے ہمارا دین زندگی پاتا ہے۔ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہماری زیارت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ مرد صالح کی زیارت کرے، اور جو ہم پر احسان نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ صالح اور متقی مومن پر احسان کرے، اسے وہی ثواب ملے گا جو ہم پر احسان کرنے کا ملا۔